اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے، اور جس کی تحقیق میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبے کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کتاب کی اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کا علم لامحدود ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اگر کسی کو کوئی شک ہو تو یہ اس کی کم عقلی یا اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات ایسی نہیں جو شبہ والی ہو۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ یقیمون الصلاۃ، اور اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ جو لوگ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ ہے غیب پر ایمان، اندیکھی چیزوں پر، بے دیکھی چیزوں پر ایمان۔ ان میں تمام ایمانیات داخل ہیں، اور جس کا خلاصہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کے دلائل دیے ہیں، اور جو شخص اگر انصاف سے، غور سے اپنے آپ کو فرقوں سے نکل کر دیکھے، اپنے آپ کو فرقوں سے بالاتر ہو کر دیکھے، تو وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں اور جو اندیکھی ہیں۔ غیب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر، نہ ہی ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہی معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن میں ان کا ذکر ہے، یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات ہم نے دیکھی نہیں، لیکن ہم ان پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے حالات، فرشتے، قبر کے حالات، جو کچھ بھی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے ابھی تک نہیں دیکھیں۔ یہ دنیا کیونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور کوئی بھی شخص ان پر ایمان لاتا تو وہ ایمان نہ ہوتا، اور وہ کوئی امتحان بھی نہ ہوتا۔ ایمان تو بالغیب کا ہے، امتحان تو غیب کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسانوں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل قرآن میں مہیا کیے، بے شمار مثالیں ہمیں دی ہیں۔ کوئی بھی شخص ہو، وہ انصاف سے اس پر غور کرے تو وہ ان باتوں پر ایمان لے آئے گا، اور اس امتحان میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اور تیسری جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان، اللہ کے غیب پر ایمان اور ان سب چیزوں پر ایمان لانے کے بعد دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے، جو کہ بدنی عبادتوں میں سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں سب سے سر فہرست، ٹاپ آف دی لسٹ زکوٰۃ ہے، اور بعد میں صدقات وغیرہ آ جاتے ہیں جو کہ مالی عبادت ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی یعنی قرآن، وہ بھی بالکل سچی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ پر جو کتابیں نازل ہوئیں، اس وقت کے لوگوں نے ان میں بہت بڑی تحریف کی، لوگوں سے پیسے لے کر ان کی مرضی کے فتوے دیے اور ان کی آیتوں کو آگے پیچھے کیا اور بہت ساری آیتوں کو ختم کر کے اپنی مرضی کی آیتیں شامل کر دی گئیں۔ لوگوں نے ٹھیک ان کو محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی، اس میں اپنے پاس سے آیات، اپنے پاس سے فتوے ڈال دیے۔ اسی آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا گیا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی پیغمبر نیا آنے والا ہوتا تو پھر اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا اور قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہوتا۔ پچھلے پیغمبروں بھی سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ یہ اس بات کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ کتابیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت سے مراد وہ زندگی جو مرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ قبر کی زندگی بھی عارضی ہے، لوگ اکثر تختیوں پر لکھوا دیتے ہیں کہ یہ آخری آرام گاہ ہے، حالانکہ وہ آخری آرام گاہ نہیں، قبر آخری آرام گاہ نہیں، وہاں سے بھی قیامت والے دن ہم اٹھیں گے اور عالم آخرت میں داخل ہو جائیں گے، وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اپنے اچھے یا برے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت بھی غیب یعنی اندیکھی چیزوں میں سے ہے، انہی چیزوں میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں علیحدہ خصوصی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان محترم ویورز یہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر اچھے برے عمل کا جواب دینا ہے، تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ گناہ کا کسی جرم کا ارتکاب نہ کرے، اور نہ ہی وہ پھر ڈھٹائی پر آمادہ رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں ایک دن اپنے رب کے حضور پیش کیا جاؤں گا۔ اور 5ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں جن میں یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں، یعنی جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ، یہ ہیں وہ لوگ یعنی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر یا راستے پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ایمان لا کر ڈٹ گئے اور دل سے اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھا، تو یہ فلاح پا جائیں گے یعنی کامیاب ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ اے نبی انہیں آپ خبردار کریں یا نہ کریں، یعنی ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بہرحال وہ ماننے والے نہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا یا انکار کر دیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں، یعنی آخرت کے عذاب سے، لا یؤمنون وہ ہرگز بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اب اس آیت میں محترم ویورز اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے، یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے ہی واضح دلیلیں، روشن دلائل اور مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے لے آئیں، وہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اور تہیہ کر لیا ہے کہ آپ الصلاۃ والسلام کی بات کو نہیں ماننا۔
ڈرانا یعنی اس کا مفہوم کیا ہے کہ قرآن نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت کو بکثرت قرآن میں ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ انبیاء اکرام علیہم السلام لوگوں کو کفر، ان کی بدعمالیوں کے برے انجام، قیامت کے دن سے، قبر کے عذاب سے ڈراتے تھے، اللہ سے ڈراتے تھے۔ لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں ان کو دین کی دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، کیونکہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے، انہوں نے ٹھان لی ہے اس بات کی کہ کوئی بات ماننی ہی نہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت، خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارتوں پر پردہ ڈال دیا ہے، غشاوۃ، پردہ یعنی وہ ایسے ہیں جیسے کوئی غشی والی حالت میں ہوتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ سخت عذاب یا سخت سزا کے مستحق ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت کی وجہ سے کسی غلطی، کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں اس بات کو ماننا نہیں، تو اس کی ضد کا جو آخری انجام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے کو حق قبول کرنے کی جو صلاحیت اس کے اندر تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ لہٰذا کسی بات پر، قرآن کی کسی آیت پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے تو پھر وہ معذور ہو گئے ہیں، انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا ان برابر اسی لیے ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ جب کوئی شخص دین کی بات کو قبول نہ کرے اور وہ اپنی بات پر اڑا رہے، چاہے کتنے بھی قرآن سے دلیلیں، حدیث سے دلیلیں دی جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ادھر ہی پھیر دیتا ہے جدھر وہ جانا چاہتا ہے۔ نولیہ ما تولی، کہ ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے۔ تو جیسے وہ عمل پھر کرے گا اس کے لیے وہ عمل اس کے خوشنما بنا دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد کی وجہ سے اور تہیہ کرنے کے نتیجے میں یہ بات اللہ نے یہاں کہہ دی کہ ہم نے ان کے دلوں پر کو سیل کر دیا ہے۔ یعنی مہر کیا لگائی ہے کہ ان کو سیل کر دیا ہے کہ اب اس میں حق کی کوئی بات داخل ہو ہی نہیں سکتی کہ انہوں نے ماننی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع الحمدللہ ثم الحمدللہ مختصر سی تفسیر کے ساتھ میں نے یہاں بیان کیا۔ میرے محترم ویورز، یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یقیناً ہر مسلمان اس کو پسند کرتا ہے۔ جب آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے۔ یہ آپ نے مجھے لائک نہیں کرنا، میری ویڈیو کو لائک نہیں کرنا، بلکہ رب کے قرآن کو لائک کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو مناسب سمجھیں تو لائک اور رب کے قرآن کو پھیلانے والے میرا ساتھ دیں اور بنیں، اور اس کو شیئر ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔